السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں، جس طرح روز حاضر ہوتے آئے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ آج دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا لگ جائے گا۔ تو نمبر 1 ہے ہمارا اسلامی تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ابھی کل ہم نے بتلایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، اس سے پہلے بتلایا تھا داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ آج ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب قوم نے الزام لگایا تو معجزے کے طور پر پیدائش کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکی اور عصمت کو بیان کیا، بچپن میں ہی۔ اللہ کا میں بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے نماز روزہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں اس وقت مشرکانہ عقائد، بغض، حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو گئی تھیں۔ اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے، انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کرتے، ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسولوں کو قتل کرنے سے بھی وہ نہیں ڈرتے تھے۔ اور ایسے ماحول میں ایسے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ایک اللہ کے عبادت و اطاعت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو سچی کتاب تورات نازل فرمائی تھی اس میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد تمام رسولوں کے سردار آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تم ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا اور ان کو اپنا سچا رسول جاننا، جو ان کے دین پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ان کو حواری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کو حواری کہتے ہیں، جنہوں نے ان کے دین کو قبول کیا۔ تو نمبر 2 ہے ہمارا اللہ کی قدرت، یعنی گھوڑا۔ گھوڑا بہت ہی چست، چالاک اور تیز رفتار جانور ہے جو سواری کے کام میں آتا ہے، بوجھ اٹھانے کے کام میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے کہ پیش آنے والے خطرات کو بھانپ کر آگاہ کر دیتا ہے۔ عجیب بات ہے اس کے اندر کہ آنے والے خطرات کو بھانپ کر آگاہ کر دیتا ہے اور اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے اور اپنے پرائے کو بخوبی جانتا ہے۔ اب حیرت کی بات تو یہ کہ جب اسے نیند آتی تو کھڑے کھڑے سو جاتا ہے۔ یقینی اللہ کی قدرت ہے کہ ایک جانور میں اتنی ساری خوبیاں رکھ دی، سبحان اللہ۔ نمبر 3 ہمارا ایک فرد کے بارے میں، روزے کے فرائض۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم کو رمضان کے مہینے میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد مقرر کر دی ہے اس کو تلاش کرو، کھاؤ پیو، یہاں تک کہ سفید دھاری یعنی صبح صادق کی روشنی، سیاہ دھاری یعنی رات کی سیاہی سے بالکل واضح ہو جائے، پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا کرو۔ فائدہ روزے کی حالت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے رکے رہنا ہی فرض ہے۔ اب نمبر 4 ہمارا ایک سنت کے بارے میں، وضو کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو نمبر 1 ہے ہمارا وضو کی نیت کرنا، سنت طریقہ۔ نمبر 2 ہے جو ہے وضو کی نیت کا، وضو کی جو پاکی حاصل کریں گے نماز کی، وضو کرنے کی۔ نمبر 4 ہمارا ایک سنت کے بارے میں، یعنی وضو کا سنت طریقہ کیا ہے۔ لوگ دیکھو زیادہ تر وضو کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ پانی کو زیادہ ہی پھینک رہے ہیں، ان کا ایک بالٹی میں بھی وضو نہیں ہو رہا ہے۔ تو آج میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتلا دوں کہ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے۔ وضو کا سنت طریقہ یہی ہے کہ نمبر 1 وضو کی نیت کریں۔ نیت کرتا ہوں میں نماز کی پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو بس یہ نیت ہو گئی ہماری۔ اور نمبر 2 ہے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے۔ نمبر 4 ہے ہمارا مسواک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا ہے۔
نمبر 5 ہے 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 7 ہے ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8 ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9 ہے 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10 سر کے مسح کے ساتھ ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا۔ نمبر 11 پے در پے وضو کرنا، مطلب ترتیب کے ساتھ کرنا، پے در پے وضو کرنا۔ نمبر 12 ترتیب وار وضو کرنا۔ یہ تو ہو گیا طریقہ۔ اب جو ہم دوسرا طریقہ بتلائیں گے وہ آپ لوگوں کو یہ بتلائیں گے کہ پانی ہم لوگوں کو زیادہ پھینکتا ہے، اور پتہ ہے کہ ایک پانی کی ایک بوند کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ اگر میں اس کا واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں تو بہت ہی لمبی ویڈیو بن جائے گی، پتہ نہیں کتنی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں آج کوشش یہی کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ ہی سکھلا دوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے یہاں دیکھو اکثر یہ بھی ہو گیا ہے کہ یار پہلے جو ہے ہم لوٹے سے وضو کرتے تھے، لیکن اب ٹوٹیوں کا استعمال ہونے لگا ہے، سمر کا استعمال ہونے لگا۔ تو اس زمانے میں ہم کیسے وضو کریں جو ہمارا پانی کم ہی پھینکے؟ لوٹے سے تو عام طور پہ ہم لوگوں کو پتہ ہی چل جاتا تھا کہ جتنا لوٹے میں پانی آتا بس اتنا ہی وضو کرنا ہوتا، لیکن اس میں کیا، اس میں کوئی اندازہ نہیں، بے بہا پانی بہا جا رہا ہے، انتہائی پانی بہایا جا رہا ہے، کوئی اس کا فرق ہمارے دلوں میں نہیں پڑ رہا۔ تو سب سے پہلے جب ہم ٹوٹی کے پاس آئیں گے یعنی وضو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک ہاتھ کو ہمیں اوپر کرنا ہے، جو ہمارا الٹا ہاتھ ہے، اور جو ہمارا سیدھا ہاتھ ہے اس کو ہمیں ٹوٹی کے نیچے لگانا ہے، اور یہ والا ہاتھ ہمیں ٹوٹی کے اوپر رکھ لینا ہے۔ تو ہمیں ٹوٹی کو سب سے پہلے کھولنا ہے اور پھر چلو میں تھوڑا سا پانی دینا ہے اور بند کر دینا، فوراً کے فوراً وہیں کے وہیں ٹوٹی کو بند کر دینا، کس کے بھی نہ بند کریں کہ ٹوٹی یار ہاتھ میں آ جائے، ہلکے سے بند کریں، اگر ایک آدھ بوند پانی گر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہلکے سے بند کری ٹوٹی کو، اور پھر چلو میں پانی لیا، چلو میں پانی لینے کے بعد منہ میں لے گا پانی کو، منہ میں غرارہ کرا، اگر روزہ ہے تو غرارہ نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد تھوک دیا، اسی میں ہی مسواک کر لیں گے، مسواک نہیں ہے تو انگلیوں سے کیا کر لیں گے، دانتوں میں خلال کر لیں گے۔ اس طرح ہم 3 بار کریں گے، مطلب دوسری بار ہم ٹوٹی کو کھولیں گے اور چلو میں پانی لیں گے، فوراً ہی دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی کے نلکے کو بند کر دیں گے، پھر تیسری بار کریں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا منہ میں کلی کرنا۔ پھر جو دوسری چیز جو سنت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح چلو میں پانی لیں گے، چلو میں پانی لینے کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں گے، ناک کی ہڈی تک پانی چڑھائیں گے، اور اگر کوئی گندگی ہوگی تو اس کو الٹے ہاتھ سے صاف کر لیں گے دوسرے کا خیال کرتے ہوئے۔ تو اس طرح ہمیں یہ بھی 3 بار کرنا ہے، تو ہمارا کیا ہو گیا، 3 بار 6 بار ہو گیا۔ اب جو ہمارا جو ہے وہ ہے پورا چہرہ دھونا۔ کیا ہے؟ پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ تو اسی طرح ہم نے جو ہے ٹوٹی کو کھولا، ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور چلو کو پانی کے پیشانی پر جیسے چھڑکا ویسی ٹوٹی بند کر کے دوسرا ہاتھ بھی ہمیں اس طرح اچھے سے پورے چہرے پر مل لینا ہے، پھر لینا ہے۔ اس طرح ہمیں 3 بار کرنا ہے۔ اور اگر ہماری داڑھی ہے تو داڑھی کو ہم اچھی طرح ایسے کر کے تھوڑا سا رگڑ لیں گے پانی سے اور اس کو خلال کر لیں گے ایسے کر کے۔ تو یہ ہمارا ہو جائے گا پہلا فرض، مطلب جو ہے چہرہ دھلنا۔ پھر دوسرا جو ہے اسی طریقے سے ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھلنا ہے، مطلب کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم الٹے ہاتھ کو ٹوٹی کے اوپر رکھے ہوئے ادھر چلو میں ہم نے پانی لیا، چلو کے پانی کو ہمیں اس طرح اپنے کونیوں کی طرف ڈالنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو ہاتھوں کے بال ہوتے ہیں وہ ایک طرف جائیں گے اور پانی ہمارا جلد میں اچھی طرح پہنچے گا۔ جیسے ہی ہم نے اسے ادھر کرا اس لیے دوسرے ہاتھ کو ٹوٹی کو بند کرا اور ہم نے فوراً ہی دوسرے ہاتھ کو اس طرح سے ہمیں اچھی طرح سے ہم نے مسل لیا۔ اس طرح ہمیں 3 بار کرنا، تو یہ ہمارا ہاتھ دھل جائے گا۔ جب ہماری بات آئے الٹے ہاتھ کی تو ہمیں پھر سیدھے ہاتھ کو ٹوٹی کے اوپر رکھ لینا ہے اور الٹے ہاتھ سے ہمیں پانی اس طرح گرانا ہے اور یہاں سے پھر مسل دینا۔ یہ ہمارا ہو گیا دونوں ہاتھ دھلنا۔ اب اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح کرنا۔ تو سر کا مسح کے لیے یار ضروری نہیں کہ ہم ہاتھوں کو بھگائے، وہی جو تھوڑی سی تری ہوتی ہے ہاتھوں میں بس اسی کو ہی ہمیں جو ہے چوتھائی سر کا مسح کر لینا۔ پورے سر کا بھی مسح کرتے ہیں لوگ، وہ دوسرے علماء کے نزدیک ہے، لیکن ہمارے امام کے نزدیک آدھے سر کا مسح ہے۔
سر کا مسح کرنے کے بعد جو انگلیوں میں جو تری لگی ہوتی ہے اس سے ہمیں کانوں کے اندر بھی تھوڑا سا انگلیوں کو ڈال لینا اور کانوں کی لو کو بھی تھوڑا سا صحیح کر لینا. تو اس طرح ہمارا یہ جو ہے تیسرا فرض ہو جائے گا. اب جو بات آئی گردن کی کہ گردن کی مسح کریں یا نہ کریں، تو دیکھیں گردن کی مسح ویسا کہیں ہے ہی نہیں، کسی امام کے نزدیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سے کر لیں گے تو اس سے ایک بیماری سے آپ بچ جائیں گے. وہ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہے کہ آپ فالج کی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے. یہی فائدہ ہے کہ بار بار گیلا ہاتھ کر کے گردن پر پھیرنے کا، یہی فائدہ ہے کہ آپ فالج کی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے. اب اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ آگے فرنٹ سائڈ کی جو گردن ہوتی ہے اس پر بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ دیکھیں حرام ہے. لوگ بٹنے وٹنے توڑ کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کر کے مسح کر رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے نہ کریں. تو سمجھ میں آ گئی ہمیں یہاں تک. اب جو ہمارا چوتھا فرض رہ گیا وہ ہو گیا ٹخنوں تک پیر دھلنا. وہ یہ ہے کہ ہم الٹے ہاتھ سے ٹوٹی کو کھولیں گے. کیا کریں گے؟ الٹے ہاتھ سے ٹوٹی کو کھولیں گے اور ہم ادھر پیر جو ہے دھلنا شروع کر دیں گے. جب تک ہمارے پیر دھلیں گے تو الٹے ہی ہاتھ سے ہم جو ہے پیروں کی انگلیوں میں اچھی طرح خلال کر لیں گے اور اس کے بعد پورے ٹوٹی کو اچھی طرح بند کر لیں گے. یہ ہمارا ایک پیر دھل جائے گا، پھر اسی طرح ہمارا دوسرا پیر دھل جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ یار ہمارے ایک دو مطلب جو ہے ایک مگے میں پورا وضو ہو جائے گا اور اچھی طرح ہو جائے گا. اور ایسے کیا ہوتا ہے کہ ہم بس کرتے رہتے ہیں وضو ہمارا صحیح نہیں ہو پاتا اور پانی بھی نرا پھینک دیا جاتا ہے. تو ہمارا پانچواں کام ہے وہ ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، یعنی صدقہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو وہ مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبول ہو جاتا ہے. بھائی صدقہ ضرور کیا کریں. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں کڑکڑے نوٹوں کو تھوڑا سا خرچ کریں، اور وہ بھی نوٹ ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے. وہ صدقہ یہ بتلایا کہ نوٹ ایسا ہو جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ اگر ہم نے اسے خرچ کر دیا تو ہم غریبی میں آ جائیں گے. یعنی اللہ کی راہ میں اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو اس سے غریبی ہو سکتی ہے، یا ہم یہ سمجھیں کہ اس نوٹ کو یار ہم ڈبل بھی کر سکتے ہیں کسی چیز میں انویسٹ کر کے، اور کیا ہو کہ ہم صحت مند ہوں، جوان ہوں. اس صورت میں اگر آپ اس نوٹ کو مطلب نوٹ ایسا ہو کہ اس کی یار محبت زیادہ ہو، اس کو خرچ کرنا زیادہ افضل بتلایا ہے. تو اس لیے بھائی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تھوڑا سا صدقہ کرتے رہا کریں. تو نمبر 6 ہمارا ایک گناہ کے بارے میں ناحق زمین غصب کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق دبائے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، اٹھا نہیں پائے گا بوجھ. نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں دنیا میں سادگی اختیار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو، مجھے دیکھنا چاہتی ہو، تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیبند لگا کر استعمال کرتی رہنا. یہ آپ نصیحت کر گئے. سادگی زندگی اختیار کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہے، سب چھوڑ کے ہی بھاگ جانا ہے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں جنت کا پھل. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ جھکے ہوئے. اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے چاہیں جو پھل چاہیں توڑ لیں، جیسا بھی توڑ لیں. تو نمبر 9 ہمارا طب نبوی سے علاج گائے کے دودھ کا فائدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے. گائے کا دودھ بہترین ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہلکا بھی ہوتا ہے بھینس کے دودھ کے مقابلے میں. تو نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے. تو بھائی میرے برائی سے روکو، نیکی کا حکم کرو، یہ جو ہے ہماری صفت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.